موبائل چلانے والوں یہ انگلیاں گواہی دیں گی، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گے تم نے کیا کیا دیکھا، تمہارے کان گواہی دیں گے انہوں نے کیا کیا سنا۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن تمہارے کان گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تمہارے بدن کے چمڑے گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان اپنی چمڑی کو دیکھ کر کہے گا کہ تجھے بولنا کس نے سکھایا، تو کیسے بولنے لگی؟ تو انسان کی چمڑی کہے گی اللہ نے ہم کو زبان دے دی۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، اس دن سچ اور جھوٹ کا پردہ فاش ہوگا۔ دنیا میں مجرم بچ جاتا ہے رشوت دے کر کے، جج کو خرید کر کے، وکیلوں کو خرید کر کے، لیکن قیامت کے دن مجرم بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 29ویں پارے میں، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ۔ قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھی عمل اللہ سے چھپ نہیں سکتا، کوئی بھی عمل چھپ نہیں سکتا، تم چھپا نہیں سکتے اللہ کی بارگاہ میں کچھ۔ دنیا میں سب سے خطرناک ترازو مانا جاتا ہے سونار کا ترازو۔ ہماری عورتیں جو ناک کی نتھیا پہنتی ہیں، جو کان کے اندر بالی پہنتی ہیں، بڑے معمولی وزن کی ہوتی ہے، سونار کے ترازو پر اس کو رکھ کر کے سونار بتا دیتا ہے اس کا وزن کیا ہے۔ وہ 1 گرام کی بھی نہیں ہوتی، وہ 1 گرام سے بھی کم، آدھا گرام یا 1.25 گرام یا ٹکڑا گرام ہوتی ہے، وہ بھی بتا دیتا ہے ترازو سونار کا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک ترازو رکھے گا، جس ترازو کے اوپر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ وہ ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی عمل کیا ہوگا اس ترازو پر سامنے آ جائے گا۔ ذرہ برابر تمہاری کوئی نیکی برباد نہیں ہوگی، ذرہ برابر تمہارا کوئی گناہ برباد نہیں ہوگا۔ جانتے ہو آج بڑے بڑے اسٹیشنوں پر کیمرے لگے ہوتے ہیں، ایئرپورٹ کے اوپر کیمرہ، بڑی بڑی دکانوں میں کیمرہ۔ یہ کیمرے کیوں لگے ہوتے ہیں؟ یہ کیمرے، ان کو کہا جاتا ہے CCTV کیمرہ، ان کو کہا جاتا ہے سیکیورٹی کیمرہ۔ کیمرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے، اگر چور آیا اور چوری کر کے بھاگنے لگا تو کیمرہ اس کو ریکارڈ کر لے گا کہ کس نے چوری کی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے کیمرے آج چوری سے بچا رہے ہیں۔ انسانوں کے بنائے ہوئے کیمرے لگے ہیں تو چور چوری سے ڈر رہا ہے، زناکار زنا سے ڈر رہا ہے، بلاتکاری بلاتکار سے ڈر رہا ہے، لڑکیوں کو چھیڑنے والا چھیڑنے سے ڈر رہا ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے کیمرے کا اتنا ڈر ہے، ذرا سوچو اللہ کا کیمرہ تو 24 گھنٹے چل رہا ہے، اللہ کا کیمرہ تو سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے، اور اللہ کا کیمرہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ انسان کا کیمرہ تو بند بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، اس کا سسٹم فیل بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا جو کیمرے کا سسٹم ہے وہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو ریکارڈ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو وہ لکھ رہے ہیں۔ عمل تو چھوڑ دو، میری ماں بہنوں، تم جلسے میں آئی ہو، تقریر ہو رہی ہے، تم پنڈال کے نیچے بیٹھ کر کے اپنی دیورانی جیٹھانی کی غیبت کر رہی ہو، ساس بہو کی غیبت کر رہی ہے، بہو ساس کی غیبت کر رہی ہے، نند بھابھی کی شکایت کر رہی ہے۔ تم نے زبان سے جو غیبتیں کی ہوں گی، تم نے جو چغلیاں کی ہوں گی، تم نے جو گالی بکی ہوگی، تم نے جو گندی باتیں نکالی ہوگی، اللہ کے یہاں وہ بھی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میرے بندو، تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ ریکارڈ کیے جائیں، اور قیامت کے دن
ہماری زندگی بھر کی وہ ریکارڈنگ ہمارے سامنے لائی جائے گی۔ ذرا تصور کرو میرے بھائیوں، دنیا میں ہم نے بہت سارے ایسے گناہ کیے ہیں جو ہم کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، ہماری ماں کو بھی نہیں معلوم، ہمارے باپ کو نہیں معلوم، ہمارے بھائی کو نہیں معلوم، ہمارے پڑوسیوں کو نہیں معلوم۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے گناہوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ ان کی عزت کرنا بند کر دیں۔ ان کی عزت پر اللہ نے پردہ ڈال کے رکھا ہے، ان کے گناہوں کو اللہ نے چھپا کر کے رکھا ہے، مگر قیامت کے دن ہمارے چھپے ہوئے گناہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے 15ویں پارے میں سورہ کہف کے اندر، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ۔ قیامت کے دن تمہارے نام اعمال رکھے جائیں گے، تمہاری زندگی بھر کا کچا چٹھا رکھا جائے گا، تو جو مجرم لوگ ہوں گے، جو بدکار لوگ ہوں گے، جو گنہگار لوگ ہوں گے، جو حرام کام کرنے والے لوگ ہوں گے، جو ناجائز کام کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوں گے، سہمے ہوں گے، اور کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، اس کتاب نے تو کچھ نہیں چھوڑا، اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک اس دن کا ڈر ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا، تب تک یقین رکھیے سماج سے برائیاں نہیں ختم ہو سکتی، کرپشن نہیں ختم ہو سکتا، چوری نہیں ختم ہو سکتی۔ آج مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، کیوں بھائی؟ کیوں نماز نہیں پڑھتا ہے؟ کتنی بڑی تعداد آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہے جسے 5 ٹائم کی نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی رہتی ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے، وہ بازار میں لگا ہوا ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا نماز آپ کے کاروبار پر اثر ڈالے گی؟ کیا نماز آپ کی دکان پر اثر ڈالے گی؟ نہیں نہیں، آپ نماز بھی پڑھیے، کاروبار بھی کیجئے، آپ نماز بھی پڑھیے، دکان بھی سنبھالیے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ آپ کے مال میں اور برکت دے گا۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جب نماز کا ٹائم آتا ہے وہ سارا کاروبار بند کر دیتے ہیں۔ ابھی سیریا کے زلزلے میں ایک 6 یا 7 سال کی بچی جب 3 دن کے بعد زندہ بچ کر کے نکلتی ہے اور ہوش میں آتی ہے تو پہلا جملہ اس کے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ کم من صلاۃ ضیعتها، میں نے کتنے ٹائم کی نمازوں کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کتنی قیمتی چیز چھوڑ رہے ہیں۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو نشے کے عادی ہیں، نشہ کر رہے ہیں، اور ان سے جب کہو کہ اس نشے کو چھوڑ دو، کہتے ہیں مولوی صاحب لت لگ گئی، شیخ صاحب عادت لگ گئی۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی عادتیں اگر آپ کا ارادہ پکا ہو جائے، آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے تو عادتیں چھڑائی جا سکتی ہیں۔ نبی کے صحابہ کے دور میں بھی شراب کی لت لگی تھی، شراب کی عادت تھی، لوگوں کو دسترخوان پر شراب رکھا جاتا تھا، لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوئی صحابہ نے اپنے اپنے گھر سے شراب کے برتن نکال کے توڑ کے پھینک دیے۔ میرے بھائیوں، اگر ایمان کی طاقت آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو کوئی بھی لت اور کوئی بھی عادت چھوٹنے میں دیر نہیں لگتی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ رمضان کا مہینہ بالکل سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اب 10-12 دن کا ٹائم ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ آئیے اس آنے والے رمضان کو اپنی زندگی میں ایک بہتر چینجنگ کا ہم مہینہ بنا لیں۔ ہمارے اندر جو بری عادتیں ہیں، کوئی بیڑی پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی گندے کام میں لگا ہوا ہے، کوشش کیجئے کہ آنے والے رمضان میں ہم بری عادتوں کو چھوڑنے کا مہینہ اس کو بنا لیں۔ رمضان ہمارے اندر بہت ساری چینجنگ لاتا ہے، اپنے اندر ایک اچھی چینجنگ، ایک اچھا پریورتن، ایک اچھی تبدیلی کا مہینہ رمضان کو بنائیے۔